کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم. یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کونڈے امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں. رجب کے کونڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کونڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے. یہ آج کل جو شیعہ نے امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، یہ اصل میں امام جعفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. امام جعفر تو 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے. اصل میں یہ بغض معاویہ ہے، وہ حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں اور کونڈے بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ اب ذرا وہ بھی سن لیں. امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ یہ امام اعظم کے بھی امام ہیں. امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق. ہاں اگر آپ برا نہیں مانے اس لیے کہ بات یہ سچی ہے. آپ کہیں گے ہمارے امام کو جوتیاں سیدھی کروا دی. ہاں اہل بیت کی اہل سنت ایسے ہی تعظیم کرتی ہے اور یہ توہین نہیں ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا. اوروں کے یہاں جھکنے سے بہت زیادہ صلہ ملتا ہے اہل بیت کے یہاں جھکنے. ہاں اور اب دوسرا تعارف کراؤں امام جعفر صادق کا. دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ بہلول دانا جو 2 درہموں میں جنت بیچا کرتا تھا وہ مجذوب، وہ بھی جوتیاں سیدھی کرتے امام جعفر صادق کی. جس کی جوتی سیدھی کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں اس کی جوتی کتنی عظیم ہوگی، اور جس کی جوتی اتنی عظیم ہوگی اس کے پیر کتنے عظیم ہوں گے، اور جس کے پیر اتنے عظیم ہوں گے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا. اس ذات کو کہتے ہیں جعفر صادق جسے قدرت نے جنت بیچنے کا اختیار دیا. اب جب بہلول جنت بیچ سکتا ہے ان کا غلام تو یہ کیوں نہیں بیچ سکتا؟ ان کا بھی مہینہ آئے گا تو لوگوں کو بڑی مرغی کے مرض آتے ہیں. وہ یہ تو فلاں کرتا ہے تہوار کے تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فلاں ناچتا ہے تو تم لوگ ناچنا بند نہیں کرتے. تو وہ فلاں تہوار تو ہم کیوں اس کو بند کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے. اس کی نیت کسی کی وفات کا جشن ہے، ہماری نیت کسی کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہے. تو یہ اعمال کا ثواب تو نیتوں پر ہے نا. آپ اب ہماری نیتوں کو بھی جانچنے لگے. خدا کر اللہ انہیں توفیق عطا. اب میں گفتگو پر اختتام پہ پہنچا. امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا. ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو. حضرت قیمت؟ فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا. یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں. ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے. کہا حضرت لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے. انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں. گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے، جنت ہماری آپ لکھ کے دیں. امام جعفر صادق نے لکھ دیا، ہم نے اس سے گھر لیا، اس کے بدلے میں جنت دی. اور حج کے ایام آئے، امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے. کہاں گئے؟ حج کے لیے. خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے. ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی. جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے جنت کی، ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی اسی پر. اب ہوا انتقال، گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں رکھ دیا. امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے. جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی. وہ سب کے سب چلے آئے امام کے پاس، کہنے لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا. امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق. کہا کتنے میں خریدا؟ کہا پوچھو. کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں. کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا. تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی. کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتے ہیں؟ جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا، آپ نے لے لیا ہمارا گھر. فرمایا امام جعفر صادق نے سودا تم سے نہیں کیا تھا، سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کہ نہیں. کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، ہم اس سے کیا پوچھنے جائے. فرمایا
صحیح، جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، سیرت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھی تھی وہ چٹھی اس قبر پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہے، اہل بیت کے چھٹے امام جائز۔ اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ چائنیز کھانا جائز ہے کہ ناجائز تو میں کہوں گا جائز ہے، تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ وہ جو فلاں خان صاحب فلم دنیا میں کام کرتے نا وہ بھی چائنیز کھاتے ہیں۔ کہا واہ جی واہ، بڑی دلیل لائی آپ نے، آپ بھی غیر معتبر ہو گئے غیر معتبر کا حوالہ دے کر۔ صحیح یہی نا بھائی، جائز بتانا ہے تو اس کا حوالہ دو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ کہا کہ یہ ڈش کھانا جائز ہے کہ ناجائز، وہ فلاں خان صاحب کا حوالہ دیا ناچنے والے کا تو میں غیر معتبر ہو گیا۔ لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ علامہ اختر رضا خان صاحب کو میں نے کرتے دیکھا ہے، یہاں بھی خان صاحب ہے نا، لیکن یہ کہہ دوں کہ علامہ اختر رضا خان صاحب جنہیں ہم اور آپ محبت پیار سے تاج الشریعہ کہتے ہیں ان کو کرتے دیکھا ہے، کہا نہیں اب بات مکمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے کردار پر، جس کے ایمان پر، جس کے تقوی پر، جس کی پرہیزگاری پر اعتماد ہو وہی ذات حوالہ بنتی ہے، اور جس کے تقوی پہ پرہیزگاری پر اعتماد ہی نہ ہو، جو آدمی خود ڈاؤٹ فل ہو، وہ کیا حوالہ بنے گی؟ اس کا حوالہ دینے والا خود جو غیر معتبر ہو جائے گا۔ اب امام جعفر صادق، توجہ کر رہے ہیں آپ، امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جو ہم حنفیوں کا حوالہ، جو شافعیوں کا حوالہ، جو مالکیوں کا حوالہ، جو حنبلیوں کا حوالہ، جو بہلول دانا جیسے مجذوب کا حوالہ، جعفر صادق سب کا حوالہ، بلکہ جو لوگ فقہ حنفی مالکی شافعی کو نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی فقہ جعفری کو اپنا حوالہ مانتے ہیں۔ ہو گیا سب کے لیے حوالہ، دونوں فریقین کے لیے حوالہ۔ اب امام جعفر صادق سب کے لیے حوالہ، شیعہ سنی سب کا حوالے کا نام ہے جعفر صادق، وہی پر امام اعظم، وہی پر داتا علی حجوری، سب وہی جو سب کا حوالہ ہے امام جعفر صادق۔ ان کا حوالہ کون ہے؟ گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے، اشرا پڑھا جا سکتا ہے، صرف امام صادق۔ وہ میرا بادشاہ، علوم کیسے پھیل رہے ہیں، لوگ پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن تیرے اللہ کو نہیں ماننا۔ امام نے کہا چل میرے اللہ کو نہ مان، کسی اللہ کو تو مانتا ہے، تیرا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ کوئی بھی نہیں۔ امام نے کہا سجدہ کسے کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کو بھی نہیں۔ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا کسی کی نہیں۔ اللہ کی طاقت؟ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ اس نے کہا خود ہی۔ اس نے کہا میں دہریہ ہوں، میں لا مذہب ہوں، میرا عقیدہ ہے ہر چیز خود وجود میں آئی ہے، خود فنا میں بدل جائے گی، اور یہ عقیدہ آج بھی ہے، آج بھی مذہب کے موجود۔ اس نے کہا میں لا مذہب ہوں، میں قائل نہیں ہوں۔ اب بتائیں پڑھائیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا کیا چاہتا ہے؟ طب سیکھنا چاہتا ہوں، حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں، میڈیکل سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پڑھائیں گے۔ پڑھنا شروع ہو گیا، مسلسل امام کی یونیورسٹی میں مکتب میں آ رہا ہے اور امام سے درس لے رہا ہے۔ ایک دن بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا تھا۔ بزرگ دعا فرما رہے ہیں میرے لیے بڑی سعادت۔ امام کو خبر ہو گئی کہ اب لوہا گرم ہے، وہ بیٹھ کے حلیلے کے بیج کوٹ رہا ہے۔ امام قریب گئے، قریب جا کے امام پتھر پہ بیٹھ گئے۔ امام نے کہا دیکھ تو میرا بڑا شاگرد قابل ہے، جو میں تجھے پڑھاتا ہوں تو سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، آج کوئی امتحان لیں؟ جی مولا لیں۔
امام نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ مالک آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا کہ علیلے کے بیچ کود کے ایک صفوف تیار ہوتا ہے جو جلد کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، تو اس پہ تجربہ کر رہا ہے؟ جی تجربہ کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا چل تو مجھے اسی پہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ سوچنے کے بعد امام کا چہرہ دیکھا، بیج آیا تھا۔ امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ بیٹھے چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہا مولا کچھ چند دن ہوئے ہیں آپ کے مکتب میں آئے ہوئے، جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اس سے تو استاد محترم میں اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ زمین کے اندر چند مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور کچھ مخصوص وقت میں وہ مادے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ امام نے دہلیے کے کاندھے پہ کہا اب بتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ ہے جو ان مادوں کو اکٹھا کرتا ہے؟ تو نے نہ نظر آنے والے مادے مان لیے، نہ نظر آنے والا اللہ کیوں نہیں مانا؟ جیسے مادے نظر نہیں آتے ایسے مادوں کا خالق بھی نظر نہیں آتا، جیسے وہ بھی چھپے ہوئے راز ہے ایسے وہ بھی چھپا ہوا راز ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا قربان جاؤں تیرے، تو نے صرف اللہ منوایا نہیں، تو نے تو دکھا بھی دیا۔ تو نے منوایا نہیں، تو نے دکھا دیا۔ آج کے دور میں بھی، آج ہمارا بچہ 3.5-4 سال کا ہو جائے تو ہم اسے تعلیم کے لیے بھیجتے، پلے گروپ میں بٹھاؤ، اسے KG میں بٹھاؤ، نرسری پریپ، تاکہ یہ سیکھے۔ تو جب وہ بچہ پہلے دن جاتا ہے تو اسے کسی لفظ کی تمیز نہیں ہوتی، تو اسے ٹیچر جو ہیں وہ کلرز نیم یاد کرواتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہ بھی بچہ سکول جائے تو بچہ گھر میں بھی ہو نا، تھوڑا بچے کی شعور کی آنکھ کھلے تو بچہ رنگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھیکے ہوئے رنگ، جیسے جیسے وہ کلر دیکھتا جائے گا بچہ لپکے گا۔ رنگوں کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ سب سے پہلے میرے اس مولا نے متعارف کروایا۔